الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و شوکت پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ام المؤمنین کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ام المؤمنین کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم ہستی تھی۔ آپ کا نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے 25 سال نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر گزارے، اور اس انسان کے لیے نہیں ہے کہ جس نے ایک بار اپنے محبوب کا چہرہ انور دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کا ایک بار چہرہ انور دیکھا، اور اس انسان کے ہم اس کے جو پاؤں کی خاک ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جس نے صحابیت کا مقام حاصل کیا، ایک بار صرف آقا علیہ السلام کا چہرہ انور جو اس کی زیارت کی، تو پھر یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے 25 سال آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور پھر ہر غمی ہر خوشی میں خصوصاً مشکلات کے وقت آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ہم سفر رہیں، اور ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہی، اور رفاقت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور پھر جن کا بے مثال کردار اور تمام امت مسلمہ بالخصوص خواتین اسلام کے لیے مشرق والی راہ ہے، یعنی کہ آپ کا جو ہے مثال دی جاتی ہے عورتوں کو کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے جیسے آقا علیہ السلام کے ساتھ زندگی جیسے انہوں نے وقت گزارا ہے محبت کے ساتھ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام خدیجہ ہے، آپ کا لقب جو تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی کہ پاکیزہ، اور آپ کا پاکیزہ کردار کا اندازہ اس بات
سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دورہ جاہلیت سے ہی آپ کا نام جو ہے وہ طاہرہ تھا، یعنی کہ ابھی آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے پاس جو وقت گزر رہا تھا درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کی قربت سے پہلے وہ وقت اتنا جاہلیت تھی اور جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان لوگوں کو بولنے کی تمیز نہیں تھی، کسی کے ساتھ بلانے کا تمیز نہیں، کسی کا نام جو ہے وہ ادب سے نہ لینا، یہ ان سب لوگوں کے اندر بدتمیزی جاہلیت جو تھی یہ گمان عروج پر تھی۔ اور آپ اس وقت سے لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ محبت کرتے تھے، اور آپ کو بجائے کسی اور نام کے ساتھ، کسی اور یعنی کہ نام چینج کر کے یا نام الٹا کر کے بلانا یا غلط نظریے سے نام بلانا، اس وقت میں بھی آپ کا نام لوگ جو جاہل قسم کے تھے وہ آپ کو طاہرہ کے نام سے بلاتے تھے، یعنی کہ آپ کا لقب تھا طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب ہے عربی میں پاکیزہ، پاک دامنی والا، نیک انسان۔ تو آپ کو اس وقت سے بھی یہی لقب تھا، اس وقت کے بھی لوگ آپ کو اس لقب سے پکارتے تھے، طاہرہ سے۔ اور پھر آپ کی جو کنیت ہے وہ ام ہند تھی، اور آپ عام الفیل میں سے تقریباً 15 سال قبل آپ پیدا ہوئی ہیں مکہ میں، اور آپ کا شجر نسب جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اب جب اس کا شجر نسب پیچھے چلتا ہے تو انبیاء کرام کے ساتھ اس کا جو خاندان ہے آپ کا ملتا ہے۔ ظاہر ہے جن کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو، ان خونوں کے ساتھ ہو، پھر ان کے اندر محبت، ان کے اندر نفاست، ان کے اندر جو ہے پاکیزگی یہ خود آ ہی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد صاحب جو ان کا نام تھا خولد، اور پھر آپ کے ان کے جو نام تھے ان کا نام یعنی کہ ان کے والد کا نام عبد العزیٰ بن قصاب، اور پھر بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن کعب بن فرہ، اور پھر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار، اور بن معد بن عدنان۔ حضرت عدنان رضی اللہ علیہ السلام جو تھے یہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور یعنی کہ ان کا شجر نسب جو ہے تقریباً 7-8 پشتوں کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی جو والدہ کی طرف سے جو ہے، اور ان کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ ان کا بھی تقریباً 7 سے 8 پیچھے جا کر جو نانی پڑنانی جو ہے ان کا شجر نسب جو ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے ظاہر نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، جو گھر کا اور خون کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے۔ اور پھر آپ کا جو خاندان تھا انتہائی معزز خاندان تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا معزز خاندانوں میں تھا، یعنی کہ معزز خاندانوں سے مراد کہ جیسے ہمارے ہاں معزز تو یہ بنے ہوئے نا، بظاہر تو یہ معزز ہے، یہ وزیر مشیر، یہ وزیر اعظم وغیرہ سب، لیکن یہاں آج کل کے حساب سے ان سے بدترین انسان جو ان سے بد نصیب جو ہے وہ نہیں ہے کوئی، لیکن بظاہر تو یہ معزز ہے، لیکن شریعت نے ان کو معزز قرار دیا ہے، لیکن یہ خود آپ نے عزت جو ہے یہود و نصارہ کے پیچھے لگ کے آپ نے عزت و مقام یہ بھول گیا، لیکن اسلام نے ان کو معزز دی ہے کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کے پاس پورے ملک کی حکومت ہے، پورے ملک کی نگرانی ہے، دیکھ بھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا موقع دیا ہے کہ عوام الناس کی خدمت کرنے کا، لیکن یہ کل حساب قیامت کے دن جو ہوں گے پھر ایک بندے کا حساب دینا مشکل ہے جس کی ذمہ داری ہو، تو پھر اتنے کروڑوں بندوں کی ذمہ داری کا جو ہے حساب ایک انسان کس حساب سے دے گا، پھر اس کا انجام وہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن اندازہ آپ کے خاندان کے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ان 10 خاندانوں میں شامل تھا جن کا خاندان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پاس کوئی نہ کوئی سیاسی عہدہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے علاقے میں پورے اس علاقے میں کوئی بھی بات ہوتی تو آپ کے خاندان کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے یعنی کہ بڑے بزرگوں کو بلایا جاتا تھا اور ان سے باقاعدہ مشورہ لیا جاتا تھا، جس سے اب ظاہر ہے مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جس سے کسی انسان کو کچھ نظر آئے کہ اس کے اندر کچھ تعلیم ہے، اس کے پاس کچھ عقل ہے، اس کے پاس کچھ حسن سانحہ اخلاق ہے، اس انسان سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے مشورہ۔ اب
اگر کوئی کہے کہ راہ چلتے سے یا کسی ایسے انسان سے مشورہ لیں جس کا نہ کوئی اڑی نہ لڑو، پنجابی جیسے کہتے ہیں لڑی نہ پتہ ہو، یعنی کہ اس انسان کا یہاں پہ کچھ نہ کردار ہو نہ اس کے کوئی اخلاق ہو، اس سے کوئی بھی مشورہ نہیں لیتا۔ اور پھر آپ کے خاندان سے، اسی وجہ سے آپ کو دارالہند، یعنی کہ آپ کے خاندان کا جو پاس تھا انتظام و انصرام، یعنی کہ آپ کے خاندان کے پاس ملک کے کافی سارے معاملات جو تھے وہ آپ کے خاندان کے پاس تھے۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے یہ مکہ کی معروف شخصیت تھی، مانے جانے والے آپ کے والد گرامی جو تھے وہ شخصیت میں تھے۔ اور پھر جنگ فجار، یہ آقا علیہ السلام کے یعنی کہ اسلام نبوت سے پہلے یہ جنگ فجار جو ہے یہ ہوئی ہے، یہ دور جاہلیت کے اندر ہوئی ہے۔ اور اس جنگ کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود بھی شرکت کی تھی، اور اس کی جو کمانڈ تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے اس جنگ کے اندر خود بھی شرکت کی تھی۔ یہ اس جنگ کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی مکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر تھے۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو بھائی خزائن اور عوام، یہ دونوں بھائی آپ کے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، فوت ہوئے۔ اور اسی طریقے سے یہ دونوں اسلام سے پہلے یعنی کہ اس دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے۔ اور پھر آپ کی دو بہنیں تھیں رقیقہ، اور جو اسلام سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور جب کہ ایک بہن حالت تھی اور وہ مشرف اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے، اور وہ آقا کریم علیہ السلام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت زبیر کے جو والد صاحب تھے وہ تھے حضرت صفیہ کے پھپھو تھے، یعنی کہ یہ آپ کے سارے خاندان کی بات ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت ابو العاص جو آقا علیہ السلام کی لخت جگر حضور کی بنت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر بھی تھے، اور حضرت ابو العاص جو تھے یہ تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، کیونکہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ان کے یعنی کہ جن کے ساتھ نکاح ہوا وہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ اس سے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو خاندان تھا با اسلام اکثریت یہ آپ کے خاندان کو اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں تو اسلام لانے کے بعد آپ کے اکثریت خاندان میں جو آپ کی برادری تھی، آپ نے اس ساری برادری کو اسلام کی دعوت دے کر ان کو سب کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی صحابی جو ہے ان کے پورا خاندان جو ہے اتنے بندے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور نہیں کوئی ماننے کو تیار تھا۔ کسی کے خاندان سے ایک، کسی کے دو، کسی کا کوئی بھی نہیں، کسی کا بس وہی جو صحابی رسول تھا وہی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اور آپ کے خاندان کی آپ کی تبلیغ اور آپ کا درس و تدریس ان کو دے کر اسلام کی عظمت و شان بتا کر بروز قیامت کے حال سنا کر، کیونکہ آپ آقا علیہ السلام کی صحبت میں تھیں اور نبی کریم علیہ السلام کے بیان وقت ڈائریکٹ آپ علم لیتی تھی، سب کچھ آپ سنتی تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ ابو حالہ ہند بن طرح یعنی کہ ان کے ساتھ ہوا، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کا بھائی غاش بن طرح آپ کے ساتھ ہوا، اور ان سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 اولادیں ہوئیں، اور وہ 2 لڑکے تھے، ان میں سے ایک حارث اور ایک ان میں سے لڑکی تھی، اور وہ جب ان کا جو نام تھا وہ ام محمد کے نام سے وہ مشہور تھی۔ صرف ان کو آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا نام بھی ام محمد تھا۔ حضور کی جو ازواج مطہرات ان کی شادی سے پہلے جو بیٹی تھی ان کا یہ تھا۔ اور پھر تیسرا نکاح جو ہے ان کا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں پر یہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئی، اس سے پہلے یہ دارہ اسلام کے اندر داخل نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو اسلام چل رہا تھا وہ پیچھے والا چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسلام تھا، جو دین تھا،
اس دین کے حساب سے جو بھی لوگ پہلے فوت ہو گئے، اب انہوں نے اچھے اعمال کیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین بیان کیا، اس حساب سے جتنے بھی لوگ وفات پا گئے، آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے دین محمدی کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے جتنے بھی لوگ جس مذہب کے بھی شہید ہوئے ہیں، وہ فوت ہوئے ہیں، جس حساب سے، اگر تو وہ اپنے دین کے حساب سے ٹھیک تھے تو وہ سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو آپ کی درس و تبلیغ، اس حساب سے وہ زندگی گزار رہے تھے نیکی میں، تو وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ لیکن جب دارہ اسلام یعنی کہ دین محمدی کا اعلان ہو چکا کہ آج کے بعد یہ دین ہے، یعنی کہ اگر آج یہ حکومت ہے، اس میں لوگ کہیں کہ ہم اس حکومت کے بات نہیں مانتے، ہم تو پچھلی حکومت کی بات مانیں گے، تو ان کا یہاں پہ رہنا یا چلنا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے پہلے کا جو دین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کا دین اس وقت تک تھا جب تک دین محمدی کا اعلان نبوت نہیں ہوا، اور جب اعلان نبوت ہوا، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اس کے بعد پہلے والا جو دین تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں اس دین کو نہیں مانتا، آقا علیہ السلام کے فرمان کو میں نہیں مانتا، وہ بے شک پچھلے دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ اسلام یا مسلمان کہلانے کے قابل وہ شخص نہیں رہا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا اپنے حساب سے دین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب دین محمدی کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص انکار کرے، کیونکہ اس کے بعد اکثریت یہود و نصارہ نے مخالفت کی ہے۔ اب یہود و نصارہ جو ہے یہ نہیں کہ یہ سارے دوزخ میں جائیں گے، اب ان میں سے ایسے بھی تھے پہلے والے جو انبیاء کرام کے ساتھ محبت کرتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ انبیاء کرام کی قومیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام قوم ہیں، اور اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت تک جب ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے تو یہ مسلمان رہے۔ جب آقا علیہ السلام کا دین آیا تو اس وقت یہود و نصارہ نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ نعوذ باللہ ہم اس نبی کو ہی نہیں مانتے۔ یہ نبی اگر کوئی آتا تو ان کا کیا نظریہ تھا یہود و نصارہ کا؟ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اب ظاہر ہے اب ایک خاندان سے اگر یہاں وزیر اعظم صدر چل رہے ہوں، اگر اچانک ان کے خاندان سے نکل کر کوئی اور وزیر یا اور کوئی صدر بن جائے تو اس خاندان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز سے کئی سالوں سے ہمارے خاندان سے یہ سیٹ جو ہے وزیر اعظم کی صدر کی سیٹ آ رہی ہے، اب ایک وقت یک وقت آ کے ایک اور خاندان آپ کا سیٹ لے کر چلا گیا تو اس خاندان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ بنو ہاشم کے اندر یہ انبیاء کرام اگر ہوتا تو یہ یہود و نصارہ یعنی کہ ہماری لڑی میں سے ہوتا، لیکن یہ انبیاء کرام جو آئے ہیں ان کا تو انبیاء کرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، یہ جلن یہ سڑن اگر ہوتے تو ہمارے یہود و نصارہ میں سے ہوتے، یہودیوں میں سے ہوتے، انبیاء کرام علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے، لہذا ہم اس نبی کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا دین کا اعلان ہوا، اس سے پہلے جو دین تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب دین محمدی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی لوگ نیک اور متقی کام کرتے رہے اور ان کو جنت ملے گی، لیکن اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں اب حضور کی محبت کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے علاوہ اگر آپ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر رہے ہیں، اگر آپ پہاڑوں کے برابر سونا سے صدقہ خیرات کر دیں، اگر آقا علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو وہ سب چیزیں آپ کی قابل قبول نہیں ہیں۔ اور کوئی کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں پوری زندگی درس و تدریس پڑھاتا رہوں، لیکن مجھے آقا علیہ السلام کی محبت کی ضرورت جو ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ ساری زندگی نمازیں پڑھائے، قرآن سنائے، درس و تدریس کرے، ایک اگر عشق رسول نہیں ہے تو وہ ساری کے ساری زندگی جو ہے وہ اس کی رائگاہ ہے، اس کی بیکار ہے، وہ قابل قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں آج بھی یہود و نصارہ کے اندر عرب ممالک، یورپ ممالک جو ہیں ان کے اندر یہود و نصارہ جو ہیں غیر مسلم جو ہیں
اور ان کا جو کردار ہے بظاہر مسلمانوں سے بہت اچھا ہے، اور ان کا کردار یہ ہے کہ اب یہ کرونا کے دن یہ مجبوری ہے اور وہ لوگ اپنی کمائی اپنے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کا وہاں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنی کمائی دبا کر رکھتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ اب کہیں بھی کچھ نہیں مل رہا وہ کہتا ہے کہ اب ہماری باری ہے کمانے کی، لیکن وہ غیر مسلم ہو کر، لیکن اس لیے ان کے ممالک آج کامیاب ہیں، غیر مسلموں کے ممالک جو ہیں وہ آج بھی کامیاب ہیں، اور ان کو پیسے کی حوث حرص جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے لوگوں کو، بڑے بڑے وزراء کو، یہ بڑے بڑے حکومتی اداروں کو ہے، یعنی کہ ان کو یہ حوث نہیں ہے۔ ان کے صدر آپ دیکھ لیں، ان کے وزیر اعظم دیکھ لیں، ایسے رہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے عام لوگ رہ رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے یہ پوری دنیا کے مالک صرف یہی ہیں، تو اس لیے ان کی آج یہ کامیابی ہے۔ لیکن ان کامیابی کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نیک، یعنی کہ اپنے حساب سے وہ اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان اچھائی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا، ان کے کام دنیا، ان کے مالک خوبصورت، ان کے ملک وہ خوبصورت، ان کے بازار جو حالات ہیں وہ خوبصورت، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ، حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو جنت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ان سب چیزوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے آزمائش رکھی ہے کہ ہمارا کون ہے اور دنیا کا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ سب چیزیں اٹھا دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پردہ ان کے لیے اٹھا دیا، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا کر ان کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں، پیسے کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیسہ دیتا ہی نہ، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے نا، یہود و نصارہ کو رزق اس مالک نے ہر کسی کو دینا ہے، اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی رزق کی ذمہ داری اس مالک نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مکھی کے ایک پر کے کروڑ حصے کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو آج یہود و نصارہ جو ہے وہ پیسے مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہوتے، لیکن پریشانی کن کو ہے؟ مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے صرف کل بروز قیامت اچھا انعام دینے کے لیے۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی تھی کہ آپ کا آقا علیہ السلام کے دورہ جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام نبوت سے پہلے آپ اتنی محبت کرتی تھی، آپ بہت بڑی تاجر تھی مدینہ کے اندر، مدینہ اور عرب کے اندر، عرب کے تجارت کا آپ کا یہ مقام تھا کہ اگر ایک علاقے سے سارے تجارت کے قافلے نکلے تو آپ کی تجارت ایک طرف، وہ پورے تجارت والے قافلوں کا تجارت کا سامان ایک طرف ہوتا، آپ کے پاس اتنا تجارت کا سامان تھا، یعنی کہ اس وقت کے لوگ تجارت مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، یا ملک شام، مصر، آس پاس کے جتنے ممالک تھے وہاں لوگ تجارت کرتے، یہاں سے مال لے کر جاتے، وہاں بیچتے، وہاں سے لے کر آتے، مدینہ میں آ کر بیچتے، تو آپ بھی تجارت کرتی تھی کیونکہ آپ کے خاندان کا تجارتی خاندان تھا، تو جب آپ کا سارا خاندان فوت ہو گیا تو آپ ایک بچی تھی خاندان میں تجارت کے حساب سے کہ جن کے پاس وہ ذمہ داری آنی تھی، تو آپ نے وہ ساری ذمہ داری آپ نے آپ سنبھال لی، لیکن آپ پھر اس شخص کو، آپ عورت تھی، آپ تجارت قافلے کے ساتھ آپ نہیں جاتی تھی، لیکن آپ ایک ایسے شخص کو مہیا کرتی تھی، تلاشتی تھی کہ جو شخص ہر اخلاق سے، ہر لحاظ سے بہتر دکھتا ہو، یعنی کہ صورت و سیرت، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی ایمانداری۔ تو آقا علیہ السلام اسلام نبوت سے پہلے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ نے ابو دادا کے ساتھ آپ جاتے تھے مدینہ میں، مدینہ سے ملک شام، ملک مصر آپ جاتے تھے تجارتی سفر کے لیے، آپ سفر کرتے تھے تجارت، آپ کو علم تھا آقا علیہ السلام کو کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، مال کیسے بیچا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو خلق عظیم ہے یہ دنیا میں کسی انسان کے پاس ایسا نہیں ہے، سب سے خلق عظیم جو ہے پوری روح دنیا پر آقا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے آقا علیہ السلام کو کہا کہ حضور آپ میرے مال کو بیچنے جائیں تو میں اپنے مال سے آپ کو آدھا نفع دوں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر 100 روپے کا مال بکتا ہے تو 100 روپے میں سے حضور آدھا حصہ آپ کا، 50 روپے آپ کے اور 50 روپے میرے، لیکن جب آپ کا مال بکا تو آپ نے اپنے غلام جو تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمرہ، اور ان کو آقا علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، اور جب وہ مدینہ سے ملک شام، ملک مصر گئے تو واپسی آ کر حضرت سمرہ جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے، اور پوری رات گزر جاتی، آپ آقا
علیہ السلام کی تعریفیں کرتے رہتے اور ان کی ہر بات جو تھی وہ بتاتے رہتے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے پاس اتنا مال ہوتا، جہاں بھی ہم مال اتارتے سب سے پہلے لوگ ہمارے پاس آتے، جہاں بھی ہم مال اتارتے جو ایک بار آقا کریم کے ساتھ بات کرتا وہ بات ختم کرنے کا نام نہیں لیتا، اس کا بس یہی دل کرتا کہ میں اب ان کے ساتھ بات گفتگو کرتا ہی رہوں. یعنی کہ آپ کی زبان میں، حضور کی زبان میں اتنی تاثیر تھی اور اتنی محبت تھی. آج ہمارا مسلک مذہب جو ہے ہمیں اس سب سے بڑا درس جو ہے وہ یہی دیتا ہے، اخلاق اور محبت کا، جو ہمارے پاس یقین مانے بالکل نہیں ہے. آج ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر شیر ہے. آج ہر بندہ جب وہ کسی دوسرے کو اپنے قابل سمجھنے کے اس کو بالکل قابل رکھتے نہیں کہ یہ میرے کچھ برابر ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ ہر کی نظر میں دوسرا انسان پاگل ہے اور اس کے پاس عقل جب وہ اس نام کو چیز نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے سب کو عزت دی اور اسی وجہ سے، لیکن تجارت کے کچھ عرصہ بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام کے حسن و کردار، آپ کا اخلاق دیکھ کر آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیا کہ حضور آپ مجھ سے نکاح فرمائیں گے. تو یہ پہلی آقا کریم کی زوجہ محترم ہے. آج اس سے ایک اور بات چھوٹی سی کہ ہمارے ہاں اگر لڑکی 2-4 سال بڑی ہو تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بڑی ہے، لیکن اس کا کردار، اس کا حسن یا اس کی خوبصورتی یا اس کا جو اخلاق ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. ہمارے ہاں سکول کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، بس اس لڑکی کا کچھ کردار، اس کا اخلاق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی عمر کیا ہے. ہمیشہ آج کل کے ماں باپ لڑکی بڑی کو اگر اچھی بھی ہے تو نہیں لیتے، کیوں جی اس کی عمر بڑی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جب پہلی شادی کی تو حضور کی عمر 25 سال تھی اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ تقریباً 40 سے 45 سال تھی. اور 25 سال آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے گزارے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی کا مختصر سفر تھا. آپ کی باتیں جو وہ تو ختم نہیں ہوتی، لیکن ٹائم ہمارے پاس جو جمعے والے وہ مختصر ہوتا ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا تو سب سے زیادہ جو ہم سفر دین کی تبلیغ اور حضور کے ساتھ مل کر چلنا آپ کا کام تھا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا. اور پھر آپ نے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور کلمہ آپ نے پڑھایا، اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے پورے خاندان کو محنت، یعنی کہ محنت کر کے دارہ اسلام کے اندر داخل کر دیا. آپ کے پہلا آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضور کی پہلی زوجہ، اور پھر دوسرا آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے، اور پھر آپ کو اسلام کی تبلیغ نہیں دی گئی کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہوں. کیونکہ جب بھی آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ ان کے پاس تھی، آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر سب سے بڑا آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں کہلانے کا حق جو اعزاز حاصل ہے وہ آپ کو ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرنے والا بنا. آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہے وہ تمام مؤمنین کے لیے مائیں ہیں. امہاتہم و ازواجہم قرآن پاک 21 پارے کے اندر آتا ہے. اگر کوئی حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ ایسا سمجھے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ، جو اپنی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کرے پھر اس کے بارے میں کیا کہا سکتا ہے کہ وہ اپنا ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی محبت نصیب عطا فرمائے.